کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 2 درویش چلے تھے، 3 درویش ہندوستان سے زیارت کے لیے۔ میں جو ان چیزوں کے منکر ہیں، میں ان کو ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ غور فرمائیں کہ 3 آدمی چلے تھے، ایک بہاؤالدین زکریا ملتانی، ایک لال شاہ باز قلندر اور ایک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن والے۔ یہ تینوں ہندوستان سے چلے کہ حضرت غوث پاک پیران پیر کی زیارت کریں گے، آپ کے روضہ اقدس پر ہم حاضری دیں گے۔ تو جب سرحد پر پہنچے بغداد کی تو غوث پاک نے آرڈر دے دیا کہ تم تینوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، وہیں رک جاؤ، رک جاؤ۔ تینوں دس بستہ، حضرت بابا فرید بھی کھڑے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی کھڑے ہیں، اور جناب حضرت لال شاہ باز قلندر بھی کھڑے ہیں۔ وہ تو ان کے مرید تھے، لال شاہ باز قلندر صاحب مرید تھے حضرت بہاؤالدین زکریا کے۔ یہ کھڑے ہیں تو انہوں نے عالم کشف میں، روحانیت کے عالم میں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ کشف کیا ہے، کس طرح کہا، کس طرح کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں سرحد پہ کھڑے ہوئے کس طرح روک دیا؟ تو آپ کے یہ جہاز یہاں سے بیٹھے ہوئے کون سا سگنل دیتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں اس طرف کو مڑ جاؤ، آگے نہ آؤ، ابھی پیچھے ہو جاؤ؟ آپ جائیں ایئرپورٹ پر جائیں تو وہ خاموش سگنل ہیں، بعض الفاظ کی صورت میں ان کے کانوں میں، پائلٹ کے کانوں میں جاتے ہیں، اور بعض حروف کی شکل میں جاتے ہیں کہ نو، آگے نہیں آنا، سائلنٹ ہے، خاموش ہے، حروف نہیں آ رہے، لیکن حروف سے سمجھایا جا رہا ہے جہاں جو آلات حروف بھی نہیں بتا سکتے وہ صرف اشارہ دے دیتے ہیں کس طرح نہ کرو۔ یہ پھر مشین کی اپنی صلاحیت ہے کہ جب وہ حروف بھی نہ بتا سکے وہ، تو انہوں نے پھر آخر ایک سبز یا سرخ اشارہ رکھا ہوا ہے کہ کم از کم اشارہ روشن ہو جائے گا اس پر جس کی آخری منزل یہ سبز سگنل ہے اور سرخ سگنل ہے۔ اس میں شعور نہیں ہے، ان میں شعور ہوتا ہے، ایک عقل رکھ دیتے ہیں اس میں، ایک حد تک عقل رکھ دیتے ہیں کہ اگر اس حد تک یہ چیز آئی تو وہ اس کو کور کرے گا، لیکن ان اشاروں میں عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں رکھا جاتا۔ یہ صرف ہوتا ہے اس میں ٹائمنگ فٹ کی جاتی ہے، 1 منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ جتنا بھی رکھیں وہ، اس کے مطابق وہ اپنے وہ چلتے رہتے ہیں، پھر ان سیکنڈز کو منٹوں کو تقسیم کر جاتے ہیں۔ اگر گول چکر ہو اور بہت سے اشارے لگے ہوں تو سب کو برابر کا حصہ تقسیم کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان میں عقل تو نہیں ہوتی، لیکن ریڈار میں، مشین میں، کمپیوٹر میں انسان اپنی عقل منتقل کرتا ہے، اس لیے وہ ریڈار، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ریڈار پہ بیٹھا، وہاں میں دیکھ رہا تھا تو ایک مکھی سی سامنے آئی، وہ دور، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، نقطہ سا، اس نے کہا یہ جناب یہ جہاز آ رہا ہے۔ کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا جناب تو وہ پورا جمبو ہے جی، شیر اور منہ کڑے ہے سامنے آ گیا۔ اور میں کہا مکھی یہ کس طرح آ رہا ہے جی؟ یہ جتھے بھی ارد گرد اتنے 100 میل نے اندر، جتھے بھی کوئی سرحد وچ کوئی چیز اڈے سامنے آوے اس وچ آوے۔ تو اگر انگریز کے ایجاد کردہ ریڈار میں 4، 5، 600، 1000 جتنی اس کی پاور رکھیں وہ، یہ بھی ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے، جتنا ریڈار کی وہ پاور رکھے کہ 10,000 میل سے بھی وہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جو 200 میل پر کر سکتا ہے وہ 10,000 پر نہیں کر سکتا، کہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو وہ اگر فٹ کریں تو اس کا داخلہ معلوم بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کو روک بھی سکتے ہیں کہ آپ آگے نہ آئیں، وہیں سے مڑ جائیں، آپ کا داخلہ ہمارے ملک میں منع ہے۔ یہ آج بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، افیم کھا کے بیٹھے بولو، کرتے ہیں نا؟ تو انگریز جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو اللہ نے جو انسان کے اندر ریڈار فٹ کیا ہے
آپ سب کے، یہ کوئی اولیاء اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے، آپ سب کے لیے ریڈار فٹ ہے، لیکن آپ نے ریڈار کو آن ہی نہیں کیا، آپ نے آن ہی نہیں کیا، آپ کی بجلی آف ہے، بیٹری ختم ہے، پھر زنگ لگ گیا، کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کے پاس بھی لے کر نہیں گئے، کسی کے پاس بھی لے کر نہیں گئے، آپ کہتے رہے جناب کسی کے پاس جانا جو ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک ہے، اوے اپنی بیٹری چارج کراؤ، اپنا فائدہ جا رہے ہیں، اتنے بھی شرک ہے نہ ہو، یعنی اتنی قیمتی بیٹری، کتنا احمق آدمی ہے موبائل نما کے دا ہوئے تے بیٹری چارج نہ کرے تے اس کی بیٹری ختم ہو جاوے رکھ کے، کتنا پاگل آدمی ہو، ہیں جی؟